تو اپنی اصلاح کے لیے ان کے سامنے کچھ بیان کروں گا، اگر کہیں کوتاہی ہو تو اصلاح فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ علماء حق کا سایہ ہم پہ مستدام فرمایا۔ علماء کے صحت و سلامتی کا ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے۔ جس کے دل میں نور ولایت علی ہے وہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ علی والے ہیں، اور علی کے چہرے میں وہ خدا نے نور عطا کیا ہے۔ اس نور کو دیکھ کر ہر کوئی خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علی کے چہرے میں خدا کی تعریف اور خدا نظر آ رہا ہے، اور علی والے کے چہرے میں علی نظر آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ نور ولایت جو دل میں ہے وہ نور چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کے چہرے پہ خوشی ہے، یہ خوشی نور ولایت علی کا اظہار ہے۔ اور مومن علی کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، مومن علی کے ذکر سے مسکراتا ہے۔ کیوں نہ مسکرائے، کیوں نہ خوش ہو جائے؟ یہ جملہ میں ہر ولادت کے مولود و کعبہ کے ولادت کے موقع پر عرض کرتا ہوں، بہت اہم جملہ ہے کہ آغا صاحب اس بات کے گواہ ہے کہ جو علی کی محبت دل میں رکھتا ہے، ولادت علی کے دن اس کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے، وہ مسکراتا ہے۔ کیوں نہ مسکرائے؟ 1400 سال سے کعبے کی دیوار مسکرا رہی ہے۔ آغا صاحب گواہ ہے، وہ جگہ آج بھی اسی طرح ہے۔ کعبے میں پورا غلاف ہے، حاجیوں نے دیکھا ہے، 2 جگہ خالی ہیں، ایک حجر اسود، ایک مولا کی ولادت کی جگہ، یہ دونوں خالی ہیں۔ اور آغا صاحب تصدیق فرمائیں گے کہ حجر اسود سے جب ہم احرام نیت کرتے ہیں طواف کی، تو وہاں پہ مستحب ہے اس کو چومنا، لیکن چومنا مشکل ہے، استلام کرتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے چومتے ہیں، ہاتھ کو چوم کے پھر طواف شروع کر دیتے ہیں۔ تو جہاں شروع ہوتا ہے طواف کعبے کا، وہاں پہ ہاتھ چومنا اشارہ کر کے مستحب ہے۔ آخر میں علی کی ولادت گاہ کی جگہ پر بھی استلام کر کے ہاتھ چومنا مستحب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فضیلت خدا نے حجر اسود کو عطا کیا، وہی فضیلت مولا کی ولادت گاہ کو عطا فرمائی، وہ بھی استلام کرنا مستحب ہے۔ اور وہاں پہ ایک دروازہ بھی نظر آتا ہے جب پردہ اٹھتا ہے، وہ دروازے کا نام کیا ہے؟ مستجاب۔ آج سب تصدیق میں کہ مستجاب گناہگاروں کی پناہ گاہ۔ گناہگار اس دروازے پہ پناہ لے جائے تو خدا پناہ دے دینا، خدا اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کو پناہ دیتا ہے، خدا کی پناہ میں وہ چلا جاتا ہے۔ وہ دروازہ جو کھلا ہے وہ نہیں رکھا، وہ دروازہ رکھا ہے جو علی کے لیے خدا نے دروازہ بنایا ہے۔ تو خانہ کعبے میں علی کی ولادت، ایک جملہ یہاں پہ عرض کروں گا۔ اب تو ہم عام طور پہ ظہور اور نزول کی بات کرتے ہیں، جبکہ معصومین کہتے ہیں ہماری ولادت ہوتی۔ ہم معصومین سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھ کر زیادہ فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نا یہ صحیح نہیں۔ ہم اہل بیت کے بارے میں وہی عقیدہ رکھیں جو اہل بیت نے ہمیں بتایا، یہ بہت ضروری ہے۔ ولادت میں جو فضیلت ہے نا، وہ نزول اور ظہور میں نہیں۔ ظہور ہمارے عقیدے میں مختص ہے امام زمانے کے لیے۔ ایک ہندوستانی عالم دین پڑھ رہا تھا، میں نے سنا، وہ کہتے ہیں یہ سب کے لیے ظہور ظہور کہہ رہے ہیں، جب امام کی ولادت ہوگی تو اس وقت کیا کہیں گے؟ ظہور کہیں گے، تو پھر بعد میں جب ظہور فرمائیں گے اس وقت کیا کہیں گے؟ ولادت کہیں گے؟ نہیں، ظہور ولادت میں فضیلت ہے، وہ ظہور مختص ہے امام زمانے کے لیے، نزول مختص ہے جناب عیسیٰ کے لیے، وہ نازل ہوں گے اور امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ نزول ولادت میں جو فضیلت ہے نزول اور ظہور میں نہیں۔ خانہ کعبے کی تعمیر ہوئی، 2 انبیاء نے خانہ کعبے کو بنایا، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل۔ جب خانہ کعبہ مکمل ہو جاتا ہے
تو جناب ابراہیم دعا کرتے ربنا تقبل منا، یہ کعبہ تیرے حکم سے بنایا، اب ہم سے قبول کر۔ خدا قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد دو نبیوں کو خدا ایک حکم دیتا ہے سختی سے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے میرے دو انبیاء اس کعبے کو پاک و پاکیزہ رکھ، پاک رکھ۔ کسی عام انسان کو حکم نہیں ہوا، دو انبیاء کو حکم ہو رہا ہے، پاک رکھ۔ کس کے لیے؟ طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور وہاں پہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، سجدہ کرنے والوں کے، رکوع کرنے والوں کے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اس خانہ کعبے کو پاک رکھ۔ اب جو دو انبیاء جس گھر کو پاک رکھے، خود انبیاء معصوم اور پاک و پاکیزہ ہے، تو وہ گھر کتنا پاک ہوگا؟ وہ گھر کتنا پاک ہوگا؟ اس گھر میں جناب مریم اگر اپنے بیٹی کی ولادت کے لیے بیت المقدس جاتی ہے، وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، یہ تیری ولادت گاہ نہیں ہے، بچے کی ولادت گاہ نہیں، جنگلوں میں جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، پہاڑوں میں جا کے جنتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ لیکن جب جناب فاطمہ بنت اسد درد ذہن جب شروع ہو جائے، عورت اس وقت خاص گھر میں خاص مقام پہ جاتی ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد جانتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص بچہ ہے جس سے میں ذکر بھی سنتی ہوں اور میرے لیے مونس بھی بنا ہوا ہے۔ ذکر الہی سنتی ہیں آپ، مونس بنا ہوا ہے آپ کا، تو آپ پہلے کہاں آتی ہیں رسول خدا کہ یا رسول اللہ آخر وہ وقت درد ذہ ہے؟ رسول یہ نہیں فرماتے جاؤ اپنے گھر میں فلان حجرے میں یا کسی مخفی جگہ پر، نہیں، رسول کیا فرماتے؟ جاؤ کعبے پہ جا کر طواف کرو، خدا سے دعا کرو۔ فاطمہ بنت اسد کعبے کے طواف کر رہی ہے، قریش کی ارکان و بزرگان دیکھ رہے، جناب ابن عباس بھی ہے، خود عباس بھی ہے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد طواف کرتے کرتے اسی مقام پہ پہنچی جہاں جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ وہاں جب آپ نے آثار ولادت کو دیکھا، ایک تو اپنے بطن کو، اپنے جسم کے اگلے حصے کو دیوار کعبے کے ساتھ لگایا، اور دوسرا آپ نے دعا کے دو الفاظ کہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کا ایمان کتنا بلند تھا، ایمان کتنا بلند تھا۔ جس ملت پر رسول خدا تھے اسی ملت پر فاطمہ بنت اسد بھی تھی، تبھی تو کہا پاک پروردگارا تجھے واسطہ ہے تیرے خلیل ابراہیم کا، اور تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے پیٹ میں موجود ہے۔ اب دیکھیں واسطہ دے رہی ہے خلیل کا، ابراہیم خلیل کا واسطہ دے رہی ہے اس بچے کا جو بطن مادر میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ بنت اسد سمجھ گئی ہے جو بطن میں ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں۔ رسول نے فرمایا الامام امام ولو کان فی بطن امہ، امام ماں کے پیٹ میں بھی امام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب فاطمہ بنت اسد اس بات کو سمجھ رہی تھی، جب واسطہ دیا ادھر واسطے کے الفاظ مکمل ہوتے ہیں، ادھر دیوار شق ہو جاتی ہے۔ مولود کعبہ بلندتر دیوار شق ہو جاتی ہے اور آپ اس دیوار کے اندر چلی جاتی ہے، دیوار بند ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب کیا؟ میں نے کہا ولادت میں جو فضیلت ہے نا وہ نزول اور ظہور میں نہیں ہے۔ معصومین کہتے ہیں کہ ہم ولادت کے ذریعے سے آتے ہیں، لیکن فرق ہے، ایک ولادت طبیعی ہے، ایک ولادت امری ہے۔ ولادت طبیعی سے آنے والا روتا ہوا آتا ہے، اور ولادت امری سے آنے والا آتے ہی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ولادت طبیعی سے آنے والا قرآن کہتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تم کسی چیز سے عالم نہیں تھے، کسی کو نہیں جانتے تھے، تم جاہل مطلق تھے، لیکن جو ولادت امری سے اس دنیا میں آتا ہے نا وہ آتے ہی ایسے نہیں آتا بلکہ علم لدنی کا حامل بن کے آ جاتا ہے، علم لدنی کا حامل بن کے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی
علم لدنی کا حامل بن کے اب رسول نے جب علی کو اٹھایا، یہ واقعات پچھلے سال میں سراز کیا ہے، ایک جملہ کروں گا، علی کو اٹھایا، علی آنکھیں بند ہے، دودھ نہیں پی رہی، خاموشی ہے، لیکن جب رسول کے ہاتھوں پہ آئے، علی نے آنکھیں کھول کے سب سے پہلے رسول کی زیارت کی، سب سے پہلے رسول کی زیارت کی۔ یہاں پہ سمجھنے کا جملہ و مطلب یہ ہے کہ رسول کے ہاتھوں میں، ماں کی گود میں تھے علی، ماں کے ہاتھوں پہ تھے علی، جو پہ کعبہ میں تھے علی، آنکھیں نہیں کھولی، جو ہی رسول کے ہاتھوں پہ آئے آنکھیں کھول کے زیارت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جب رسول کے ہاتھوں پہ آئے تو علی سمجھ گئے کہ میں کن کے ہاتھوں میں آ گیا ہوں۔ ابھی آئے جس کو خدا علم لدنی دے کے دنیا بیٹھا ہے، وہ آتے ہی سب کچھ، جب بطن مادر میں سب کچھ جانتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اپنے علم کا اظہار کرتا ہے۔ رسول کی زیارت کی تو یہ جملہ بہت اہم ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا وہ رسول کا چہرہ تھا۔ رسول کا چہرہ کیا بدر منیر ہے، رسول کا چہرہ نورانی ہے، رسول کے چہرے کے نور سے سورج کو بھی نور ملا ہے، رسول کے چہرے کے نور سے اور ستاروں کو بھی، تمام کائنات کو جو نور ملا ہے رسول کے چہرے سے ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ جہاں میرے نور کو خدا نے خلق کیا ہے نا، علی و انا و علی من نور واحد، ہم دونوں کا نور ایک ہی نور ہے۔ نور نے نور کو دیکھا، نور نے نور کی زیارت کی۔ اب یہ جملہ بھی سن لیجئے کہ جب علی نے رسول کے چہرے کو منتخب کیا اپنی زیارت کے لیے، خانہ کعبے کی زیارت نہیں کی، ماں کی زیارت نہیں کی، کسی اور چیز کی طرف علی نے نہیں دیکھا، سب سے پہلے رسول کے چہرے کی زیارت کی، یعنی رسول علی نے اپنی زیارت کے لیے رسول کے چہرے کا انتخاب کیا تو رسول نے اپنی زبان علی کی دہن میں دے کر، زبان چسا کر، جہاں علی نے رسول کے چہرے کا انتخاب کیا زیارت کے لیے، وہاں رسول نے اپنے علم کے مرکز کے لیے علی کو انتخاب کیا۔ تبھی تو علی نے کہا کہ جب سوال کیا اب رسول کی زبان چوس رہے تھے، کیا محسوس کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا جب میں رسول کی زبان چوس رہا تھا نا، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول کی زبان سے 12 حکمت کے چشمے میرے لیے جاری کیے، ہر چشمے سے ہزار نہریں جاری ہو گئی۔ اب یہاں پہ عام بچہ آتا ہے، جاہل مطلق آتا ہے، لیکن جب امر طبیعی سے بچہ آتا ہے، آتا وہی طریقے سے ہے، لیکن اس کا مقام کتنا بلند ہے، حامل علم لدنی بن کے آتا ہے۔ تبھی تو رسول نے ہاتھ میں اٹھا کہا یا علی مجھے کچھ سنا دو، کچھ بتا دو، کچھ مجھ سے ہم کلام کرو۔ اب کوئی عام آدمی بھی کہے نا تو وہاں پہ مسئلہ ہے کہ بچہ ابھی آیا ہے، ابھی کیسے بات کرے گا؟ جیسے جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا نا، لوگوں نے جناب مریم نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو میں تو چپ کا روزہ رکھا ہوا، میرا چپ کا روزہ ہے، تو وہاں پہ کہا کہ یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو وہاں پہ جناب عیسیٰ ابھی آئے ہیں، ابھی ارشاد فرماتا ہے ابن عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ ابھی آیا ہے، ابھی اب یہ ہے عیسیٰ۔ اسی طرح جناب یحییٰ کے بارے میں بھی ہے کہ آتے ہی بچپنے میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو وہ عیسیٰ تھے، وہ یحییٰ تھے، یہ تو فخر عیسیٰ و یحییٰ ہے۔ تو رسول نے کہا علی کچھ سنا دو، کچھ بتا دو، تو علماء بھی فرماتے ہیں، کتابوں میں بھی ہے کہ جب رسول کا حکم آیا علی نے لبوں کو جنبش دی، یا رسول اللہ حکم تو کیجئے، آسمانی کتابوں میں سے کون سی کتاب پڑھ کے سنا دوں؟ توریت سے سنا دوں کہ انجیل سے سنا دوں، قرآن سے سنا دوں؟ علی سنا دو۔ تو روایات یہ ہے کہ علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ علی نے سورہ مومنین کی تلاوت شروع کر دی۔
سورہ مومنین کی ابتدا میں قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ علی نے آتے ہی مومنین کو بشارت دی قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے کہ تم مومنین فلاح پا گئے ہو، کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ آج کعبے میں امیر المومنین آ گئے۔